الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کو میرا سلام پہنچے. عبدالواحد صاحب نے اپنی بہن کے والے سے سوال کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہماری بہن کے 3 بچے ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہیں اور ہم ان کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. بچے بھی ان کے چھوٹے ہیں لیکن ہمیں ان سے کچھ شکایات پیدا ہوئی ہیں، کچھ اشکال پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے ذکر کیا تو اس بارے میں انہوں نے رہنمائی چاہیے. اسی طور پہ فریہ فضلی نے پوچھا ہے کہ میرے میاں فوت ہو گئے، میرے 2 بچے ہیں. ایک بچہ ان کا 18 برس کا ہے، دوسرا ان کا بچہ ہے 16 برس کا. تو وہ ایک بندے کے ٹریپ میں پھنس گئی ہیں اور وہاں سے وہ چاہ رہی ہیں کہ میں کیسے بچوں اور کیسے اپنی عزت بچا کے زندگی سمودھ لے کے آگے چلوں. خاطر حضرات، ہم عام طور پہ بیوہ اور ڈیورسی خاتون کو ایک ہی درجے میں رکھتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جو ڈیورسی خاتون ہے اس کی دوبارہ شادی کے لیے خاندان بھی سوچ رہا ہوتا ہے، پلان کر رہا ہوتا ہے، اور خود اگر وہ سمجھدار ہو اور عام طور پہ یہ سمجھدار ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے پچھلے میاں پہ. اور اب تو میں نے دیکھا کہ ان سمجھداری کا ایک رزلٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے میاں کو سونپ آتی ہیں کہ اپنے بچے سنبھال، میں نہیں سنبھالتی، اور اپنی نئی زندگی کو اکیلے سٹارٹ کرتی ہیں جیسے کہ لڑکی کو سٹارٹ کرنی چاہیے. تو یہ ایک بالکل الگ سینیریو ہے. وہ خاتون جس کا میاں فوت ہو جائے تو یہ اس کا چوائس نہیں تھا، یہ کمپلشن قدرت کی طرف سے ہوئی. اب اس کے بچے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. تو ان ساری صورتوں میں اس کو اپنے دل کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی عزت کا بھی خیال کرنا ہے، پر سب سے زیادہ اپنی ساکھ کا خیال کرنا ہے. اس کی ساکھ، کریڈیبلٹی جڑی ہوئی ہے اس کی ماں باپ کی عزت سے. اس کی ساکھ جڑی ہوئی ہے اپنے پرانے سسرال کی عزت سے. اس کی ساکھ جڑی ہوئی ہے اپنے میاں کی عزت سے، نیک نامی سے. اور سب سے اہم جو ہم بھول جاتے ہیں، اس کی ساکھ جڑی ہوئی ہے فیوچر سے، جہاں ان کے بچوں نے بڑا ہونا ہے اور ان کو سہنا پڑے گا اگر ان کی اماں سے بے احتیاطی ہوئی. جتنے کیسز میرے پاس پچھلے 1-1.5 سال میں آئے ہیں ان خواتین کے، ان کی عمر 40، 50، 30، ایون 2 کیسز ایسے تھے کہ جو 26-27 کی عمر میں ان کی بیوگی ہوئی. اچھا، آپ سوچو گے کہ جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں جب وہ بیوہ ہوئیں تو ان کو لائف پارٹنر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. یہ رب نے جب تک خاتون زندہ ہے، اس کی عمر چاہے 50 سال ہو چاہے 60 سال ہو جائے، اس کو اگر اس کا میاں، اس کا لائف پارٹنر اللہ نے واپس بلا لیا ہے تو آپ کسی جبر کے تحت اکیلا رہنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. صرف ایک چیز ہے اس کے فیصلے سے کہ وہ سوچے کہ میں اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے وقف کرتی ہوں. یہ فیصلہ اس کا اپنا ہوگا تو اس کی عزت بھی محفوظ ہوگی، اس کی آنکھیں بھی محفوظ ہوں گی، اس کی نگاہ بھی، اس کا ارادہ بھی، اس کی نیت بھی، اس کے تعلقات بھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اگر یہ نہیں ہے تو اس کے دل پہ ڈاکہ 2 طرح کے لوگ ڈالتے ہیں. ایک وہ جو اس کے میاں کے دوست ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی 1-2 جنہوں نے ان کو دیکھا ہوتا ہے. شروع میں وہ آتے ہیں بھابھی افسوس کے لیے، اور پھر 1-2 اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ممکن ہے سپورٹ کے لیے آتے ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میاں کے دوستوں میں سے جو بھی سپورٹ کرے گا وہ کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی تقوی والا ہو، کتنا ہی متقی ہو، کچھ دنوں کے بعد اس کا جی چاہے گا کہ وہ اپنی نیکی کو ایک اور رخ دے دے اور آپ کو سہارا دے دے. اچھا، وہ اس کی نیت ممکن ہے یہی ہو آپ کو سہارا دینے والی، لیکن اس لمحے اگر آپ نے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا تو اب وہ باقی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. کچھ خواتین نے یہ غلطی اپنی عدت کے دوران کی کہ ایسے لوگوں سے یا اپنے کزنوں سے فون پہ باتیں کرنے لگی. یہ جو فون ہے یہ دل کا چور ہے. کچھ نے، چونکہ جی میں نے ان سے خود سنا اس لیے میں پورے آپ کو تیقن اور یقین سے بتا رہا ہوں. دکھ ہو یا مہا دکھ ہو، زندگی بظاہر لوگوں کو لگ رہی ہوتی ہے اب ختم ہونے والی ہے، پر دل کی زندگی ختم نہیں ہوتی. دل دروازے کھولتا بند کرتا رہتا ہے.
ان میں سے کتنی ہی خواتین نے, اور یہ خواتین صرف پاکستان کی نہیں ہے, پاکستان سے باہر کی بھی ہیں, ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کن رس ہو جاتی ہیں. کن رس اس کو کہتے ہیں کہ جس کو باتیں سننا اچھا لگ جاتا ہے. کسی کزن نے, کسی دوست نے, کسی میاں کے دوست نے, کسی آپ کی دوست کے بھائی نے آپ سے رابطہ کیا, چاہے بلوں کے لیے کیا, چاہے آپ کی مدد کے لیے کیا, بچوں کے اسکول لانے لے جانے کے لیے, کوئی بھی صورت اس کی ہو سکتی ہے, آپ کی گاڑی کی مرمت کے لیے. جب آپ اس سے کنزیکٹو رابطہ کرنے لگ جاتے ہیں, دیکھیں ہمیں تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات علم ہیں, وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی غیر مرد یا غیر محرم سے آپ بات کرو تو اپنی آواز کو سخت رکھو اور اسے آواز میں لوچ نہ جائے, یہ میسج نہ جائے کہ شی از اویلیبل. اگر آپ فون پہ 1-1 گھنٹہ بات کرو گے, 2-2 گھنٹے بات کرو گے, اور یہ جتنی لمبی بات ہوتی جائے گی آپ کی دیوار جان اتنی ہی جلدی ٹوٹ جائے گی, آپ کا صبر ٹوٹ جائے گا, آپ کا جو حوصلہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اب آپ کی جو بدن کی ضرورت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, زور سے بولے گی, اور آپ کا جو فیصلہ تھا خود سے کیا ہوا وہ بھی دھرے کا دھرا رہ جائے گا. اچھا, یہ چونکہ رات کا تعلق ہے, ٹیلی فون کا تعلق ہے, کان کا تعلق ہے, یہ اگر اس نے آپ کی ریکارڈنگ کی تو بعد میں آپ کو وہ ڈیفینیٹلی بلیک میل کرے گا. ہر دوسرا مرد, اللہ ان کو معاف کرے, یہ آپ کو معاف کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. ان میں سے بیشتر کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ چونکہ آپ کی آوازیں یا آپ کی تصویریں اس کے پاس چلی گئی ہیں, اب آپ کو آپ کے باپ کے نام پہ, آپ کے سسرال, پرانے سسرال کے نام پہ, آپ کے بھائیوں کے نام پہ کہ میں تصویریں ادھر بھجوا دوں گا, تمہاری آوازیں اس میں ہیں ریکارڈڈ, وہ ان کو بھجوا دوں گا, تو تم مجھ کو بنا نکاح کے اویلیبل ہو جاؤ. تو اب آپ کو وہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے. یہ سریحن جہنم کا راستہ ہے. اور اگر آپ نے دنیا میں عزت کے ساتھ جینا ہے اور عزت کے ساتھ مرنا ہے, فیصلہ آپ کا ہے, nobody is there, کوئی روک نہیں سکتا. یعنی آپ کے سر کا سائیں تو ویسے چلا گیا, اور پیچھے ایسی خواتین کی جو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے وہ کسی معافی تلافی سے واپس نہیں آتی. سو یاد رکھیے گا, یہ ٹیلی فون ہو, چاہے یہ لانگ ڈسٹنس ہو, چاہے لوکل ہو, یا کسی کے گھر کنزیکٹو آنا جانا, یا کسی مرد کو اپنے گھر آنے جانے کی مسلسل اجازت دینا, اس میں آپ کو 100 احتیاطیں کرنی ہوں گی 3 چیزوں کے لیے. آپ کا دل بچا رہے, چونکہ دل آپ کے قابو سے باہر ہوا تو جو آپ نے فیصلہ کیا تھا, میں نے پہلے آپ سے گزارش کی, فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لو. پھر 5 بچوں کے ساتھ آپ نئے گھر میں نہیں جا سکو گے, کوئی آپ کو 3 بچوں کے ساتھ نہیں لے کے جائے گا, تو بچے آپ کو اپنی ماں کے پاس چھوڑنے پڑیں گے یا ددیال میں چھوڑنے پڑیں گے. اور اس کے بعد نئی شادی کے بعد آپ ان بچوں کے محبت کے حقدار نہیں رہتے. یعنی ایسی ماں کے ساتھ ان پرانے بچوں کے میں نے بہت برے نفرت والے تعلق دیکھے کہ تم ہم کو تب چھوڑ کے چلی گئی جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی. یعنی باپ سے تعلق اس طرح کا غصہ کم ہوتا ہے نسبتاً, اس کے بعد 100 مجبوریاں ہوتی ہیں, میں جاب کر رہا تھا, دور تھا, مجبور تھا, پریشان تھا, اس لیے توجہ نہیں دے سکا. پر ماں تو شی از مینٹ فار دیٹ, اس کو تو بنایا ہی اس لیے اس کی کوکھ سے آپ کو جنم دیا گیا تھا. سو آپ نے فیصلہ خود کیا, نہیں کرنا شروع میں کر لیں اور فوراً نکاح کر لیں, جان چھٹے. لیکن اگر آپ خفیہ تعلق بناؤ گے اور ٹیلی فونوں پہ یا کسی کے آنے جانے, تو یہ بات چھپتی نہیں ہے, یہ بات رکتی نہیں ہے, اور یہ سارے میں پھیل جاتی ہے. سارے کہتے ہیں جنگل میں جیسے خوشبو اور بدبو پھیلتی ہے اس طرح. تو پھر آپ کے لیے فیس سیونگ کا کوئی جگہ نہیں بچتی. اپنے والدین کے سامنے نظریں آپ کی نیچے ہوتی ہیں, بہن بھائیوں کے سامنے نگاہیں نیچے ہوتی ہیں. ممکن ہے کسی ایک دوست کو بتا سکو کہ میں مجبور ہو گئی تھی اور میں دل میرا قابو میں نہیں رہا تھا, کیونکہ کمزور لمحہ انسان پہ آتا ہے, خواتین پہ خاص طور پہ آتا ہے. لیکن ایسی میں جب آپ کا سر پہ جو سمجھے جیسے دروازے کا تالا نہیں ہے, آپ کے سر کا دوپٹہ اور سر کی چادر نہیں ہے, تو تب آپ اپنے سر کو اور اپنی عزت کو زیادہ خیال رکھو گے, زیادہ احتیاط کرو گے. یہ جتنی لمبی کالوں والے ہیں, اگر انہوں نے آپ سے نکاح کرنا ہوتا تو انہیں آنا چاہیے, رشتہ لے کے آئیں, اور آپ کو ان پورے 100 میں سے شاید 2-4 ایسے بھی ہوں جو آپ کے سارے بچوں کی, آپ کی محبت میں ذمہ داری اٹھا لیں,
پر اگر آپ ان کو مفت میں اویلیبل ہو گئے، آپ کی آواز کی مٹھاس بھی، آپ کی آواز کی لوچ بھی، اور پھر آپ کے جسم کے کچھ حصے بھی انہوں نے دیکھ لیے، تو آپ سوچیے نہ آپ میں کوئی اسرار بچے گا، نہ آپ کے اندر کوئی راز بچے گا، اور نہ آپ کی عزت ان کی آنکھوں میں ہوگی۔ یہ آپ سے کھیلیں گے، کھیل کے چلے جائیں گے، اور آپ اپنے آپ کو کوستے رہو گے اس لمحے کو۔ اس میں آپ کے مرنے والے میاں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اس میں کسی کے خاندان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، قصور آپ کے اپنے اس ریڈ لائن کا ہے جو تھی، پر آپ نے اس کو عبور کر دیا۔ ریڈ لائن عبور زندگی میں جب جب کی جاتی ہے، جاب نہیں رہتی، عزت بھی نہیں رہتی، کریڈیبلٹی بھی نہیں رہتی، آپ کا اعتماد اور اعتبار بھی نہیں رہتا، اور آپ کو بالکل مجرموں والے کٹہرے میں جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، ملزموں والے کٹہرے میں نہیں۔ اور وہاں جا کے صفائیاں دینا ایک بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جب صفائی لینے والے سگے ہوں یا آپ کے اپنے بچے نکل آئے صفائی لینے کے لیے، اور ان میں سے کسی نے یہ دیکھ لیا ہو یا سن لیا ہو، تو اس لمحے اس پاکیزگی، اس مضبوطی، اس خوبصورتی کے رشتے کے پلے ککھ نہیں بچتا، دھڑام سے زمین پہ آ گرتا ہے، اور یہ بہت شدید نقصان ہوتا ہے، اس کی بھرپائی نہیں ہو پاتی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔